بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب۔ ویورز، آج کا جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ایک لیگل ایشو ہے۔ آج کا جو لیگل ایشو ہے وہ اس بیس پر ہے کہ اگر پولیس آپ کو تھانہ میں بلاتی ہے تو آپ کو کیا پریکاشنز کر کے جو ہے وہ تھانہ میں جانا چاہیے۔ ویورز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس آپ کو صرف چند ہی صورتوں میں جو ہے وہ تھانہ میں طلب کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کون سے ایسے رولز ہیں، کون سی ایسی لیگیلٹیز ہیں جس کے تحت پولیس جو ہے وہ ایک کامن مین کو تھانہ میں طلب کر سکتی ہے۔ پولیس کے پاس طلب کرنے کی 2-3 مین وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن آتی ہے، یا آپ کے خلاف کوئی FIR کا اندراج ہوا ہوتا ہے، یا آپ کسی مقدمہ میں ایز اے وٹنس، ایز اے گواہ جو ہے وہ مطلوب ہوتے ہیں۔ اور یہ پاور پولیس کو ملتی ہیں CRPC کے سیکشن 160 کے تحت۔ وہ 160 کے تحت کسی بھی شخص کو نوٹس کر سکتی ہے۔ اس میں آپ 175 کو بھی اس کے ساتھ آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ 175 اور 160 CRPC کے سیکشن کے تحت جو ہے وہ پولیس نوٹسز کر سکتی ہے، کسی بھی بندے کو طلب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا والیوم 3 بھی جو ہے وہ پولیس کو یہ اختیارات جو ہے وہ سونپتا ہے۔ مور اوور پولیس آرڈر رولز 2002 اس کا سیکشن 156C کے تحت بھی جو ہے وہ پولیس کو یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی وقت تھانہ میں طلب کر سکے۔ اگر تو آپ کے خلاف صرف کوئی اپلیکیشن آتی ہے، FIR کا اندراج نہیں ہوتا، پھر بھی IO انویسٹیگیشن آفیسر آپ کو بلانے کا مجاز ہوتا ہے، کیونکہ اپلیکیشن کا جو اب اندراج ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ اب آن لائن ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمپل ہاتھ سے لکھ دیا جاتا تھا، اس پر کئی کے دن اس اپلیکیشن پر عمل بھی نہیں تھا، لیکن اب چونکہ آن لائن سسٹم ہے، فرنٹ ڈیسک اسی وقت جو ہے وہ آپ کو ایک واؤچر پرووائڈ کر دیتا ہے، ایک فرنٹ ڈیسک کی ایک رسید آپ کو مل جاتی ہے۔ جب آپ کسی بھی تھانہ میں کوئی اپلیکیشن کسی کے خلاف دیتے ہیں، یا آپ کے خلاف اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس پر جو ہے وہ فی الفور یا 2 یا 3 دن کا ٹائم اس فرنٹ ڈیسک پر لکھا ہوتا ہے کہ ودن 7 ڈیز کا 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تاکہ 7 دن کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر نے جس کے اندر وہ اپلیکیشن کا جو بھی وہ اپلیکیشن کا جو مضمون ہے، جو بھی خلاصہ ہے، اس کو اس نے جو ہے وہ پارٹیز کو بلا کر ان کے درمیان بالمشافہ مشافہ گفتگو کرانی ہوتی ہے۔ اور اگر اگریو پارٹی کسی موقف پر، دونوں پارٹیز کا آپس میں کوئی موقف کسی کی جرم ہوتا ہوا، کسی پارٹی کا ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اس کے بعد FIR کا اندراج ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات تھانہ کچہری میں جو ہے وہ اپلیکیشنز جب آتی ہیں تو اگریو پارٹی کو جب بلایا جاتا ہے تو موقع پر ہی جو ہے وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ موقع پر ہی صلح صفائی کے ذریعے وہ معاملات کو ہینڈل کر لیا جائے۔ لیکن کچھ ہی اس قسم کے فینسز ہوتے ہیں، جیسے کوئی چوری کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، کوئی گاڑی چوری کی آ جاتی ہے، یا کوئی ڈکیتی کا پرچہ ہو جاتا ہے، یا کوئی مضروب آ جاتا ہے، کسی کو فائر لگتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ موسٹلی فی الفور اپلیکیشن کا اندراج ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس قسم کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو پولیس اگر طلب کرتی ہے تو آپ کو کیا پریکاشن کرنی چاہیے۔ پولیس والا یا IO یا انویسٹیگیشن آفیسر آپ کو کال کرتا ہے تو آپ کو یہ چیز کنفرم کرنی چاہیے کہ آپ کے اگینسٹ کوئی FIR کا اندراج تو نہیں ہو چکا۔ اگر تو آپ کے اگینسٹ FIR کا اندراج ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ نے تھانہ میں ہرگز نہیں جانا۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے سیشن کورٹ سے پری ریسٹ بیل کروانی۔ اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے اگینسٹ کوئی FIR تو نہیں ہے لیکن اپلیکیشن ہے اور اس پر FIR ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کم سے کم اپنے جو ہے وہ اپنے فیملی ممبرس کو یا اپنے وکیل کو جو ہے وہ اطلاع کر کے لازمی جائے کہ اگر ایسا بھی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ تھانہ میں آپ کو اپلیکیشن پر بلا لیا جاتا ہے اور وہاں پر موقع پر اگر کوئی کسی طرح کا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو آپ کے خلاف اسی وقت فوراً FIR کا اندراج کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک الگ پروسیجر ہے، وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال جو میرا ٹاپک وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پولیس جو ہے وہ بلاتی ہے، فون پر بلاتی ہے، یا آپ گھر اگر جو ہے وہ آپ مطلوب ہوتے ہیں پولیس کو، تو آپ کو کیا جو ہے وہ پریکاشن کرنی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ اپنے فیملی ممبرس، اپنا اگر کوئی وکیل ہے تو اس کو انفارم کریں۔ نمبر 2، آپ جو ہے وہ تھانہ میں پتہ کروائیں کسی اپنے کسی ریلیٹیو کو بھیج کے، یا کسی اہلکار کی مدد سے، یا کسی بھی طرح۔ ہر بندے کا آج کے دور میں جو ہے ریلیشن ہوتا ہے تھانہ کچہریوں میں، اور اپنے علاقہ میں ہر ایک کے سورسز ہوتے ہیں، تو آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ آپ کی اگینسٹ کوئی FIR کا اندراج تو نہیں ہے۔ اور یہ 2-3 چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ فرض کریں آپ کو تھانہ میں بلا بھی لیا جاتا ہے
اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ کسی بندے کو بلا کر پرسن کو بلا کر اس کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھ لیتے ہیں، جسے اردو میں ہم ہیبیس کارپس کہتے ہیں، اور اس کی 491 کے تحت سیشن کورٹ میں ریٹ بھی دائر کی جاتی ہے۔ ایسے میں پولیس والے آپ کو بلا کر اگر گرفتاری بھی عمل میں نہیں لاتے اور آپ کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ حوالات میں بند کر دیتے ہیں اور آپ کو 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، تو اگر پیچھے آپ نے انفارم کیا ہوگا تو آپ کا جو وکیل ہے یا آپ کی فیملی ممبر ہے وہ اپنے وکیل کے ذریعے 491 کی ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں، جس کے بعد عدالت فوراً جو ہے وہ بیلف بھیجتا ہے، اور بیلف کے ذریعے اگر آپ وہاں سے بازیاب کرا لیے جاتے ہیں تو ان پولیس اہلکار کے خلاف سمیت ایسا جو ہے وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور 5 سال تک جو ہے وہ انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کورٹ سے آپ نے پری ریسٹ بیل کروانے کے بعد جو ہے وہ ایک روک کر آپ کو جاری جو ہے وہ آپ کا وکیل جو ہے آپ کو روک کر دے گا، وہ روک کر لے کر آپ نے جو ہے وہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو ملزم ہے متعلقہ سیشن جو ہے وہ جج میں حاضر ہوا ہے اور اس نے اس فلانے پرچے میں جو ہے وہ اپنی بیل کروا لی ہے اور اسے شامل تفتیش ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ شامل تفتیش کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر جاتے ہیں تھانہ میں، جاتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے اور یہ میں پیش ہو گیا ہوں، میں اس جو پرچے میں نامزد کیا گیا ہوں اس میں انوسینٹ ہوں اور میں نے یہ جرم سرزد نہ کیا ہے فلاں فلاں فلاں۔ یہ پھر بعد میں انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ اپنی ضمنیوں وغیرہ میں جو ہے وہ ان کو لکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ بنا کر چلان بنا کر جو ہے وہ عدالت میں سبمٹ کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس والے جب کسی بندے کو بلاتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے تھانہ میں ہی نہیں جاتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ اگر کوئی ڈاؤٹ فل اپلیکیشن آتی ہے تو اس پر جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اس بندے کے لیے ایک آنے والے ٹائم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھانہ میں ضرور جائیں لیکن اپنی فل پریکاشن کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تھانے والے بندے کو ان پرسن حاضر تو کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسے وہ موقع پر چھوڑتے نہیں ہیں اور اسے غیر قانونی طور پر جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو بازیاب کروانا ہے تو پھر کیا اس کا پروسیجر ہے کہ آپ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ تھانے میں جائیں، وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ اس بندے سے ملاقات کریں، اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا لیں، کیونکہ اس میں کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر اوقات جو بیلف ہے، جو عدالتی بیلف ہوتا ہے، وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیلف سے عدالت سے جب آپ آرڈر لے کے نکلتے ہیں 491 کی پٹیشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے ریگارڈنگ آپ آرڈر لے کے نکلتے ہیں بازیابی کا، تو ایسے میں بیلف جو ہے وہ پہلے ہی پولیس والوں کو انفارم کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہوگی یا اس بندے سے ملاقات کی ہوگی تو آپ تو وہ جو تھانے والے ہیں یا پولیس والے ہیں وہ اس بندے کو آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے ان پرسن جو ہے وہ اس سے ملاقات بھی کی ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھانے میں اکثر بندے کے بلا کر جو ہے وہ اس کا رجسٹر میں اندراج کچی پینسل کے ساتھ لیڈ پینسل کے ساتھ کر لیا جاتا تھا اور اس کی گرفتاری بھی نہیں تھی ڈالی جاتی اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوتی تھی اور اسے جو ہے وہ مجبوراً تھانہ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک پرانا کلچر ہمارا چلتا آ رہا تھا، آج بھی شاید جو ہے وہ بیک ورڈ علاقہ ہے ان میں شاید آج بھی یہی کلچر چلتا ہو، لیکن اب جب سے آن لائن سسٹم آیا ہے تب سے کیا ہے کہ جب آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کا ظاہر سی بات ہے ایک آن لائن اس کا اندراج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں جب آپ جو ہے وہ تھانے میں بلائے جاتے ہیں، جب جو ایگریوڈ پارٹی ہے یا اپلیکینٹ کی جو ہے وہ درخواست پر جو ہے وہ ملزم کو بلایا جاتا ہے جس کے خلاف درخواست ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ آن لائن جو ہے اس کا بھی ریکارڈ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اس کا اگر آن لائن ایک دفعہ اندراج ہو جاتا ہے اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ کو یا آپ کا جو بھی کوئی ریلیٹیو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تھانہ میں بٹھا نہیں سکتا، یا تو اس نے ایف آئی آر کاٹنی ہے اور یا پھر اس نے موقع پر جو ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ بغیر ایف آئی آر کا اندراج ہوئے پولیس آپ کو 1 2 3 گھنٹے اس سے زیادہ جو ہے وہ تھانہ میں بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے۔ اکثر اوقات کوئی بندہ جو پریویسلی کنوکٹ ہوتا ہے، پہلے کسی مقدمے میں جو ہے وہ نامزد ہوتا ہے اور اس میں بری ہو گیا ہوتا ہے یا اس میں جو ہے وہ اس کا مقدمہ اسٹل پینڈنگ چل رہا ہوتا ہے، موسٹلی چوری کے مقدمات میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ چوری کے مقدمات میں اگر کسی بندے پہ چوری کی کوئی ایف آئی آر ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اسے بار بار جو ہے وہ پولیس والے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، اسے تھانہ میں بلا کر جو ہے وہ اکثر کئی گھنٹے بٹھائے رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے جو میں نے ابھی آپ کو 491 کی ریٹ پٹیشن کا جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا، لیکن وہ اسی سچویشن میں ہے کہ اگر آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پولیس نے جو ہے اس کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اس چیز کو کم سے کم 12-14 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان حضرات کے لیے جن کا اگر کوئی پرسن جو ہے وہ پولیس لے جاتی ہے
غیر قانونی طور پر اسے وہاں پہ حبس بے جا میں رکھی رکھتی ہے، تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ پھر اس کے بعد 10-12 گھنٹے ویٹ کریں، اگر اتنی دیر میں جو ہے وہ پولیس والے سے نہیں چھوڑتے، ویسے تو یہ بھی میں نے زیادہ ٹائم بتا دیا، زیادہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں جو ہے وہ سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً 6-7 گھنٹے جو ہے ویٹ کریں، اگر اس دوران جو ہے وہ آپ کا جو بندہ ہے یا جسے پولیس پکڑ کر لے کر جاتی ہے وہ ریکور نہیں ہوتا ہے، اسے واپس کو نہیں بھیجتے، تو پھر آپ 491 میں ضرور جائیں، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔